شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے یہ حساب ہوگا کہ اس سے کہا جائے گا، کیا میں نے تمہیں تندرستی عطا نہیں کی تھی اور تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں، اور جو دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں۔ پھر کہا جاتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ مصعب بن سعد سے روایت ہے کہ میرے والد سعد کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص صلاحیتیں بخشی تھیں، مثلاً شجاعت، سخاوت، فہم و فراست وغیرہ، ان کی وجہ سے ان کا کچھ خیال تھا کہ جو غریب اور کمزور قسم کے مسلمان ان چیزوں میں ان سے کم تر ہیں، وہ ان کے مقابلہ میں فضیلت اور برتری رکھتے ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس خیال اور حال کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں کی جو مدد ہوتی ہے اور تم کو جو نعمتیں ملتی ہیں، وہ تمہاری صلاحیتوں اور قابلیتوں کی بنیاد پر نہیں ملتی، بلکہ تم میں جو بیچارے کمزور اور خستہ حال ہیں ان کی برکت اور ان کی دعاؤں سے ملتی ہے۔ تشریح اس حدیث کی کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سعد کا جو خیال تھا، چونکہ اس کی بنیاد ایک قسم کے کبر پر تھی، اس لیے اس کی اصلاح اور اس کے علاج کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ تم جن مسکینوں کو اپنے سے کم تر اور اپنے کو ان سے برتر سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ انہی کے طفیل میں اور انہی کی دعاؤں سے تم کو وہ سب کچھ دیتا ہے جس سے تم یہاں بڑے بنے ہوئے ہو۔